الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ ہر مرض کی دوا درود شریف، ہر مرض کی دوا درود شریف، دافع ہر بلا درود شریف، دافع ہر بلا درود شریف۔ ورد جس نے کیا درود شریف، ورد جس نے کیا درود شریف، اور دل سے پڑھا درود شریف، حاجتیں ہیں روا ہوئی اس کی، ہے عجب کیمیاں درود شریف، دافع ہر بلا درود شریف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان میں یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ آج کے سلسلے میں انشاءاللہ الرحمن آپ کے حسن سلوک کے تعلق سے کچھ سنیں گے۔ ماں باپ کے ساتھ آپ کا حسن سلوک کیسا تھا، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا تھا، دوستوں کے ساتھ کیسا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے مجتہد، حافظ قرآن، عالم دین، مفتی اسلام، اور بہت بڑے عبادت گزار، ایک رکعت میں مکمل قرآن پڑھنے والے 30 سال تک، 45 سال پانچوں نمازیں ایک ہی وضو کے ساتھ پڑھنے والے، اتنی شان والے، اتنی عبادت والے، سبحان اللہ۔ شعبان کی دوسری تاریخ کو آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ یاد رکھیے کہ ہمارے اچھے سلوک کی سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ ہماری ماں، ٹھیک ہے، ہماری امی، ہماری مدر۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد تو بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، حضرت ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ امام اعظم فارسی النسل تھے، عربی نہیں تھے، عجمی تھے۔ بغداد شریف میں آپ کا مزار پر انوار ہے، کوفہ میں آپ دنیا میں تشریف لائے۔ والدہ ایک مدت تک زندہ رہیں، والدہ سے بڑی محبت تھی اور والدہ کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے۔ والدہ کو دیگر جو مقررین تھے، واعظین تھے، مبلغین تھے، ان سے بڑی عقیدت تھی۔ کوفے میں اس وقت مشہور تھے عمر بن ذر اور قاضی زرعہ، ان پر بڑا اعتماد تھا۔ جب کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا ہوتا تو آپ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حکم دیتی کہ عمر بن ذر سے جا کر مسئلہ پوچھو۔ آپ حالانکہ بہت بڑے عالم تھے، حضرت عمر بن ذر سے بڑے عالم تھے، مگر والدہ کے کہنے پر، حکم پر آپ جاتے اور وہ حیران ہو جاتے، عرض کرتے حضور میں آپ کے سامنے کیسے زبان کھولوں۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ عمر بن ذر کو وہ مسئلہ ہی نہ معلوم ہوتا تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے درخواست کرتے حضور آپ ہی بتا دیں، میں آپ سے سن کر میں دوہرا دوں گا۔ آپ بتا دیتے اور وہ دوہرا دیتے، اور امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آ کر اپنی والدہ کو مسئلہ بتا دیتے کہ عمر بن ذر نے یہ مسئلہ بتایا ہے۔ والدہ کی اتنی خدمت، آج بدقسمتی کے ساتھ
ماں باپ کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اور اگر زیادہ کمانے لگ جائیں تو پھر تو استغفر اللہ لفٹ ہی نہیں کراتے. بیٹے کو اگر کوئی مقام مل جائے پھر تو ماں باپ کو پوچھتے ہی نہیں ہیں. بیٹیاں بھی بعض ایسی ہوتی ہیں کہ ماں باپ وہ گھاس نہیں ڈالتی، ماں کی خدمت نہیں کرتی. یہ درست نہیں ہے. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ کبھی اصرار کرتی کہ میں خود مسئلہ پوچھوں گی جا کر. اب امام اعظم والدہ کو سواری پر سوار فرماتے، خود ساتھ پیدل چلتے تھے. شان عاجزی دیکھی، اتنے بڑے امام، مگر ماں تو ماں ہے نا. کئی میل تک پیدل جاتے تو ماں کہتی کہ مسئلہ خود پوچھوں گی، خود سنوں گی، پھر مجھے اطمینان ہوگا. اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو کہ خود بہت بڑے مجتہد تھے، یہ فرماتے ہیں کہ ایک دن دیکھا کہ امام اعظم والدہ کو خچر پر بٹھا کر جا رہے ہیں کہ ایک مسئلہ پوچھوں، اور آپ لے کر جا رہے ہیں، ورنہ آپ کو معلوم تھا کہ عمر بن زر کا کیا مقام ہے. اپنی والدہ کی خواہش کے احترام میں آپ جا رہے تھے. اللہ اکبر. تو بہرحال امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی والدہ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنے والے تھے. اور یاد رکھیے، ماں باپ فوت ہو جائیں تو بھی ان کے حقوق باقی ہوتے ہیں. مثلا ان کے لیے سال ثواب کرنا، ان کی قبر پر حاضری دینا، ان کی جائز وصیت کو پورا کرنا، گناہوں سے بچ کر انہیں رنجیدہ ہونے سے بچانا. کیونکہ فوت شدہ ماں باپ کے پاس زندہ اولاد کے اعمال ہر جمعے کو، ہر فرائیڈے کو پیش کیے جاتے ہیں. اچھے عمل ہوتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور برے اعمال ہو تو وہ رنجیدہ ہوتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نعمان بن ثابت، آپ اپنی والدہ اور والد کی طرف سے صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے ان کی انتقال کے بعد، ان کے دنیا سے جانے کے بعد. چنانچہ آپ 10 درہم والد اور 10 درہم والدہ کی طرف سے خیرات کرتے، اور اس کے علاوہ بھی فقراء پر، مسکینوں پر اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے خرچ کیا کرتے تھے. خوش نصیب ہیں وہ بچے، وہ اولاد جو ماں باپ کے لیے مسجد بنا دیتی ہے، جن کو توفیق ہوتی ہے مدرسے میں، جامعہ میں، دینی خدمت میں، یا بہن بھائیوں کی خدمت کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں فوت شدگان کی طرف سے. تو بڑی سعادت کی بات ہے. میرے آقا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پڑوسیوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا سنیں. آپ کے پڑوس میں ایک موچی رہتا تھا، دن بھر مزدوری کرتا، شام کو گوشت اور شراب لے کر آ جاتا. استغفر اللہ. گوشت بھونتا، کھاتا اور شراب پیتا، شراب کے نشے میں پھر ادھم مچاتا، اور عربی میں شعر پڑھتا جس کا خلاصہ یہ کہ لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا، کتنے با کمال نوجوان کو ضائع کر دیا جو لڑائی اور صف بندی کے کام آتا. امام اعظم اس کی آوازیں سنا کرتے تھے، اور آپ ساری رات عبادت میں رہتے. ایک رات اس کی آواز نہیں سنی، اس موچی کی جو نشئی تھا، شرابی تھا. تو آپ نے معلومات کی تو لوگوں نے بتایا کہ رات اس کو پولیس والے پکڑ کے لے گئے. تو آپ گورنر کے پاس پہنچے اور بڑے ادب سے عرض کی، حضور، گورنر نے ادب کی، حضور آپ کیسے آئے؟ تو فرمایا میرے پڑوسی کو آپ کے سپاہی پکڑ کے لے آئے ہیں، اس لیے میں حاضر ہوا ہوں، آپ انہیں چھوڑ دیں. گورنر نے آرڈر کیا کہ وہ امام اعظم کا پڑوسی اور اس کا ساتھ جتنے بھی قیدی ہیں سب کو رہا کر دو. اب قیدیوں سے کہا کہ تم سب کو امام اعظم ابو حنیفہ کی وجہ سے رہائی مل گئی. دیکھو اس وقت کے صاحب اقتدار لوگ، ہر ایک نہیں ہوتا لیکن ادب کرنے والے بھی ہوتے ہیں دیندار لوگوں کے. امام اعظم نے پڑوسی نوجوان سے فرمایا ہم نے تم کو ضائع تو نہیں کیا، کیونکہ وہ شعر پڑھا کرتا تھا نا کہ لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا. امام اعظم نے اس کو فرمایا ہم نے تمہیں ضائع تو نہیں کیا. تو عرض کی نہیں، آپ نے میری حفاظت فرمائی، میری سفارش کی، اللہ پاک آپ کو جزا دے. آپ نے ہمسائے کی حق کی رعایت فرمائی، اس نے توبہ کی اور نیک بن گیا. اور یہ بھی میں نے پڑھا ہے کہ آپ کی برکت سے وہ آپ کی محفل میں بیٹھنے لگا اور بہت بڑا عالم بن گیا. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. امام اعظم
ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ فضول گوئی کی نکلے عادت ہو دور بیجا ہنسی کی خصلت درود پڑھتا رہوں میں ہر دم امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ اللہ تعالی علیہ۔ میرے آقا امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا والدین کے ساتھ کیا سلوک تھا، پڑوسی کے ساتھ کیا سلوک تھا، یہ سنا۔ اب ایک دوست کے ساتھ آپ کا کیا اچھا معاملہ تھا، یہ سنیے۔ ایک دوست وہ حاضر ہوا کہ کسی کے میں نے 500 درہم دینے تھے، تنگ دستوں، قرضہ نہیں دے سکتا، آپ میری سفارش کر دیں کہ وہ قرضدار مجھے اور مہلت دے دے، کچھ عرصے بعد دے دوں گا۔ میرے آقا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے بلا کر کہا کہ بیچارہ تنگ دست ہے، مہلت دے دو۔ اس نے کہا حضور آپ اس کے لیے مہلت مانگتے ہیں، میں آپ کی وجہ سے اس کا سارا قرضہ ہی معاف کرتا ہوں۔ مقروض نے کہا میرا قرضہ معاف نہ کریں، صرف چند روز کی مہلت دے دیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا تجھے ضرورت نہیں، مگر تیرا قرض ادا کرنے کی مجھے ضرورت ہے، جاؤ آج سے تمہارا قرضہ ادا ہو گیا۔ اب دوست کا پتہ تو چلتا ہے مشکل وقت میں، ویسے سارے دوست میرا فرینڈ، بیسٹ فرینڈ، اور لگا رہا اس کو شراب پر، تو چرس پر، تو سٹوں پر، تو بھنگ پر۔ یہ دوست نہیں ہے، دشمن ہے۔ طرح طرح کے گناہوں بھرے چینلز پر، سوشل میڈیا کی تباہ کاریوں میں اس نے پھنسا کے رکھ دی۔ دوست ہے نہیں، دوست وہ جو مسجد میں لے کے جائے، جو دوست وہ جو اللہ رسول سے ملا ہے، دوست وہ ہے جو عقیدہ ٹھیک کرے، دوست وہ ہے جو عمل ٹھیک کرے، دوست وہ ہے جو کردار اچھا کر دے، گفتار اچھی کر دے، مصیبت کے وقت کام آئے، وہ دوست ہوتا ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان و عظمت کے کیا کہنے۔ آپ کے عادت مبارک تھی کہ آپ کی مجلس کے قریب سے لوگ گزرتے، کچھ بیٹھ جاتے سستانے کے لیے، ریسٹ کرنے کے لیے، تو آپ ان سے ان کی ضرورت پوچھتے۔ کوئی بھوکا ہوتا اس کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے۔ خوش نصیب ہیں جو 12ویں 11ویں اور چھٹی شریف اور 11ویں شریف اور تیجا اور چہلم اور 10واں اور برسی کر کے مسلمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں، غریبوں مسکینوں کو کھلاتے ہیں۔ کھلانا چاہیے، بالخصوص وبائیں، پریشانیاں، دشواریاں ہوں تو غریبوں کی مدد کرنی چاہیے۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ راہ گیروں سے پوچھتے جو کچھ دیر کے لیے آ جاتے، اگر وہ بھوکے ہوتے تو ان کو کھانا کھلایا کرتے تھے، اگر کوئی بیمار ہوتا اس کا علاج کروایا کرتے تھے، اور بسا اوقات اس کے ساتھ خود حکیم کے پاس، طبیب کے پاس جاتے اور اس کو دوائی لے کر دیتے۔ اللہ اکبر۔ آپ کا ہمسایہ بیمار ہو جاتا، عیادت کیا کرتے تھے۔ کسی بیمار کی مزاج پرسی کرنا یہ عیادت کہلاتا ہے۔ اور میرے نبی، پیارے نبی، سونے نبی، اچھے نبی، نبیوں کے نبی، رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت ہے، سنت نبوی ہے، عیادت کریں۔ کوئی اگر مر جاتا امام اعظم اس کے جنازے میں شرکت کرتے تھے، اگر مجبوری ہوتی تو اپنے کسی نمائندے کو بھیجتے، کوئی ضرورت مند ہوتا اس کی ضرورت کا خیال کیا کرتے تھے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے امام اعظم کو ایک قیمتی رومال تحفے میں بھیجا، تحفہ دینا سنت ہے، تحادو تحابو، تحفہ دو محبت بڑھے گی۔ وہ تحفے میں وہ ایک قیمتی رومال بھیجا، قیمت اس کی تھی 3 درہم۔ امام اعظم نے تحفہ قبول فرمایا۔ کچھ دنوں کے بعد
ایک بہت ہی قیمتی کپڑا آپ نے اس کو اپنے دوست کو جس نے تحفہ بھجوایا تھا رومال کا اس کو بھجوایا. اس کی قیمت کیا تھی؟ 50 درہم. 3 درہم کا تحفہ لیا, 50 درہم کا تحفہ در تحفہ عنایت فرمایا. سبحان اللہ. اب تحفہ لینے کا تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ مجھے فلاں کوئی پوچھتا نہیں ہے, اس نے مجھے پوچھا ہی نہیں ہے. آپ کتنوں کو پوچھتے ہیں بھائی؟ غور تو کریں. اچھا, برحال امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت زیادہ خیال کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی شخص نے آپ کی خدمت میں 1000 جوتے پیش کیے, چپل, شوز, بڑے قیمتی تھے. آپ نے وہ سارے احباب میں, شاگردوں میں, جو آپ کے اسٹوڈنٹس تھے, ہزاروں علماء امام اعظم کے شاگرد تھے, اس میں تقسیم کر دیا. اب حضرت یوسف بن خالد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, میں نے دیکھا 2-3 دن کے بعد امام اعظم بازار میں جوتا خرید رہے ہیں. آپ کے بیٹے بھی ساتھ تھے. عرض کی حضور آپ کے پاس تو 1000 جوڑے آئے تھے جوتوں کے, آپ بازار میں خریداری کر رہے ہیں؟ فرمائے کہ وہ تو سب ہم نے تقسیم کر دیے, اور کچھ احباب رہ گئے تھے, تو جو میرا اور میرے بیٹے کا حصہ تھا وہ بھی میں نے ان کو دے دیا. اللہ اکبر. دیکھیں کیسے تھے میرے امام. اسی طرح سفر حج تھا, وہ ایک شخص کا جو سفر میں قافلے میں شامل تھا, اس کا اونٹ والے سے کوئی جھگڑا ہو گیا, لین دین کے معاملہ تھا. اب دونوں فیصلہ کرنے کے لیے آئے امام اعظم کے پاس. دونوں نے اپنا اپنا بیان سنایا تو جھگڑا بڑھنے لگا. تو آپ نے اونٹ والے سے فرمایا مجھے بتاؤ تمہارے کتنے درہم بنتے؟ اس نے کہا 40. فرمایا مجھے تو شرم محسوس ہوتی ہے کہ تم دونوں میں آپس میں مروت کا جذبہ ختم ہو گیا ہے. آپ نے 40 درہم نکال کر اس اونٹ والے کو عطا فرما دی اور جھگڑا ختم کر دی. اللہ اکبر. اسی طرح امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک مقروض آپ کوفے کے بازار میں جا رہے تھے, آپ کو دیکھ کر چھپ گیا, راستہ بدل لیا, آپ نے دیکھ لیا, اس کو بلایا تو اسے فرمایا کہ آؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ حضور 10,000 آپ کا قرضہ دینا ہے, مجھے بڑی شرم آئی, آپ کا میں سامنا نہیں کر سکتا, آپ کو منہ نہیں دکھا سکتا, آپ کو فیس نہیں کر سکتا. فرمایا سبحان اللہ, تم قرضے کی وجہ سے اپنا منہ نہیں دکھا رہے, میری وجہ سے تمہیں پریشانی ہو رہی ہے, میری وجہ سے تمہیں شرمندگی ہو رہی ہے, جاؤ میں نے تمہیں اپنا قرضہ معاف کیا. آئندہ کے لیے یوں سمجھو کہ میں نے تمہیں یہ قرض دیا ہی نہیں تھا, اور مجھے بالکل آپ ملا کرو, کوئی مسئلہ نہیں. اللہ اکبر. اللہ پاک کی آپ پر رحمت ہو, اور آپ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. ہمارے اچھے سلوک کا حقدار کون ہے؟ سب سے پہلے ہماری ماں, ہمارا باپ, بھائی, بہنیں, اولاد, ہمارے خونی رشتہ دار, صلہ رحمی کرنا واجب ہے. ہمارے پڑوسی مسلمان, بالخصوص غربا, یتیم, مساکین, ان کا خیال رکھیں. اللہ پاک رحمت فرمائے. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس انداز سے دیکھیں حسن سلوک فرماتے تھے, صدقہ و خیرات کرتے تھے, سخاوت فرماتے تھے, قصور معاف فرماتے تھے. ایک شخص کوفے میں بڑا مالدار تھا, بڑا خوددار تھا, حیادار تھا, بیچارہ محتاج ہو گیا, غریب ہو گیا, دولت چلے گئی, آنے جانے والی چیز ہے. اب وہ بازار میں مزدوری کرتا, مشقت اٹھاتا, صبر کرتا, بھوک, غربت, معاشی بدحالی, بیچارہ آزمائش میں آ گیا. پہلے رات دن عیش میں بسر ہوتے تھے, اب کھانے کو لالے پڑ گئے, گھر کے برتن بکھرے. اب بہت آزمائش کی صورت تھی. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جا کر گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا, فرمایا میں ایک چیز رکھے جا رہا ہوں, اسے لے لیں, یہ کہہ کر واپس آ گئے. اب اس شخص نے تھیلی کھولی تو اس میں 5,000 چاندی کے سکے تھے, اور ایک کاغذ کی پرچی پر لکھا ہوا تھا تھوڑا سا مال ہے, تمہارے دروازے پر ابو حنیفہ آیا تھا, اس کی حلال کمائی ہے, اسے استعمال میں لاؤ, واپس نہ کرنا. اللہ اکبر. امام اعظم کی سخاوت,
اچھا سلوک لوگوں کے ساتھ. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. پڑوس میں بیچاروں نے کھانا کھایا نہیں کھایا، اور وبا کے حالات میں، آزمائشوں میں، اس میں تو اور بھی زیادہ خیال رکھنا چاہیے. اللہ پاک رحمت فرمائے، ہمیں نیکوں کی سیرت پر عمل کر کے نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.